السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہمارا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کی اسپیکٹس آف دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہیڈنگ پیج نمبر 10. یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. اب تک پاکستان کے 3 کانسٹیٹیوشنز آ چکے ہیں. پہلا کانسٹیٹیوشن 1956, سیکنڈ کانسٹیٹیوشن 1962 اور اب موجودہ جو ہے وہ 1973 میں آیا. اور یہاں اس کانسٹیٹیوشن کو پڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے ان کی گورنمنٹ میں آیا تھا اور انہوں نے اس گورنمنٹ نے جو ہے اس کو پریزنٹ کیا تھا. اور یہ سارا جو کریڈٹ ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف 1973 کو جو ہے انہوں نے بنایا. پریمبل مینس پریفیس, فرسٹ ہیڈنگ. اچھا, sovereignty belongs to Almighty Allah. Representatives of the country use their powers within the limits of Quran and Sunnah. اچھا, یہاں جو ہے just like previous constitutions of 1956 and 62, the objective resolution has been included in the preamble of the Constitution of 1973. 1973 کی preface میں objective resolution جو آپ لوگ 9th کلاس میں چیپٹر 4 میں پڑھ چکے ہیں, objective resolution وہ جو ہے ایز اے پریمبل, ایز اے پریفیس, جو 1956 کی کانسٹیٹیوشن میں بھی تھی, 62 میں بھی تھی, وہ 73 کے بھی کانسٹیٹیوشن میں ایز اے پریمبل, ایز اے پریفیس جو ہے وہ موجود ہے. اور اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ ہے کہ all powers belong to Almighty Allah. ساری پاورز جو ہیں وہ اللہ Almighty کے پاس ہیں. اور جو ملک کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, وہ پریزیڈنٹ ہو, پرائم منسٹر ہو, اور کوئی جو ہے وہ سیٹ پہ کوئی جو ریپرزینٹ کر رہا ہو, وہ سارے جو ہیں وہ اپنی پاورز کو جو یوز کریں گے وہ جو ہے ود ان دا لمٹس آف قرآن اینڈ سنت, وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی. قرآن اور سنت سے اگینسٹ کوئی چیز جو ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں ہوگی. پوائنٹ نمبر 2, written constitution. It is written document comprises 280 articles, 12 sections, 6 judicial records. Written constitution ہمارے پاس بک کی شیپ میں ہے, ہمارے پاس 280 articles ہیں, 12 sections ہیں اور 6 judicial records ہیں. Federal Constitution. The Federation of Pakistan consists of 4 provinces. یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہے جس میں جو ہے فیڈریشن میں 4 پروونس ہوں گے, پنجاب, سندھ, بلوچستان, کے پی کے. فیڈرل کیپٹل ہے اسلام آباد. پاٹا اینڈ فاٹا. اب یہ کیا ہے پاٹا اینڈ فاٹا؟ پاٹا پروونشنلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز, فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز. وہ ٹرائبل ایریاز, وہ قبائلی علاقہ جات جو کہ پروونس کے انڈر آئیں گے وہ کہلاتے ہیں پروونشنلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز, پاٹا. اور جو فیڈرل کے انڈر آتے ہیں وہ کہلاتے ہیں فاٹا, فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز. ٹھیک ہے. سیمی ریجڈ کانسٹیٹیوشن. میتھڈ آف امینڈمنٹ از نیدر ٹو ڈیفیکلٹ نار ٹو ایزی. اس کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ نے چینج کرنا ہو, امینڈمنٹ کرنی ہو, چینج کرنا ہو, تو یہ اتنا نہ آسان ہے نہ ہی اتنا مشکل ہے. 2/3 میجورٹی از ریکوائرڈ فار امینڈمنٹ. تو چینج کرنا ہے کسی نے تو اس میں 2/3 میجورٹی کا ہونا ضروری ہے. ادروائز آپ جو ہے اس کے کسی آرٹیکل میں, کسی چیز میں کوئی چینج نہیں لا سکتے. اب 2/3 سے کیا مراد ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر یہ بات جائے گی, پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ اس پہ ڈسکس کریں گے, اور وہاں میں جو پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ موجود ہوں گے وہاں وہ لوگ 2/3 اگر اس بات کی حمایت کر دیتے ہیں کہ یہ قانون یا یہ جو بھی آرٹیکل ہے اس کو چینج ہونا چاہیے, تو وہ آرٹیکل چینج ہو جائے گا. اٹ مینس کہ 100 میں سے 66 لوگ وہ اس بات کے ووٹ دیں, 66 یا 67 بندے یہ اس بات کے ووٹ دیں کہ یہ رول, یہ قانون یہ چینج ہو جائے, تو تب چینج ہوگا. ادروائز یہ چینج نہیں ہوگا. اگر اس سے کم ہیں ووٹ تو وہ قانون نہیں چینج ہوگا. تو کسی حد تک یہ مشکل بھی ہے کہ اتنی بڑی تعداد جمع کرنا مشکل ہے, اور اگر اتنی تعداد جمع ہو جائے تو آپ اس کو قانون کو چینج کر سکتے ہیں. نیشنل لینگویج. اردو ہیز بین ڈکلیئرڈ نیشنل لینگویج. ہماری نیشنل لینگویج جو ہے وہ اس میں اردو ڈکلیئر کی گئی. انگلش ہیز بین ڈکلیئرڈ آفیشیل لینگویج, اور انگلش جو ہے وہ آفیشیل لینگویج جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہوئی.
In a period of 15 years, arrangements will be made to implement Urdu as official language. اور یہ کہا گیا تھا کہ نیکسٹ 15 ایئرس کے اندر ارینجمنٹس کیے جائیں گے کہ اردو کو آفیشیل لینگویج ڈکلیئرڈ کیا جائے. تو آئی تھنک ابھی تک ہم 1973 سے ابھی تک ہمارے 15 سال پورے نہیں ہوئے کہ اردو ایز آفیشیل لینگویج ہو. تو آج ابھی تک اگر ہم کوئی اور نیشن ہمارا کانسٹیٹیوشن پڑھ لے تو وہ تو ہم پہ ہنسے گی کہ یہ اپنے ہی کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں کر سکے جس میں لکھا ہے کہ 15 سال میں اردو جو ہے وہ نیشنل لینگویج جو ہے وہ آفیشیل لینگویج ڈکلیئرڈ ہوگی, اور وہ بھی نہیں ہو سکی. اور عجیب سی بات ہے. چلیں خیر, تو ہمارے جو ہے وہ خرابیاں ہماری اس وجہ سے جو ہے وہ پولیٹیکل ایشوز اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جو ہمارے یہ اس کام کو نہیں ہونے دے رہے. اسلامک کانسٹیٹیوشن, Islam has declared as a state religion. Islamic constitution ہے likewise like 1956 and 62 constitution, اور اس میں یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ اسلام جو ہے وہ پاکستان کا اسٹیٹ ریلیجن ہوگا وہ اسلام ہوگا. پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ مسٹ بی مسلم. پرائم منسٹر آف پاکستان اور پریزیڈنٹ کا مسلمان ہونا لازمی ہے, کوئی نان مسلم جو ہے وہ اس سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا. آفیشیل نیم آف اسٹیٹ از اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اور پاکستان کا جو آفیشیل نیم ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہے وہ رکھا گیا. اور یہ جو ہے پھر ہمارا آفیشیل نیم ہے, ہم جسٹ شارٹ میں پاکستان کہتے تھے, ایسے فل نیم ہمارا ہمارے کنٹری کا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. اچھا, اس کے علاوہ کیا تھا جی, یہاں جو ہے اسٹیپس ول بی ٹیکن ٹو ابالش انٹرسٹ, زکات اینڈ اوقاف اینڈ عشر ول بی انفورسڈ. انٹرسٹ سود کو ختم کرنا ہے, سسٹم آف زکات اینڈ سسٹم آف عشر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے, وہ ابھی تک جو ہے یہ بھی نہیں ہو سکا. اوکے, پوائنٹ نمبر 7, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. جوڈیشری عدالتیں, آزاد عدالتیں ہوں گی ہمارے یہاں. A guarantee has been provided for an independent judiciary. اور یہ کہا گیا کہ اس بات کی گارنٹی دی جاتی ہے کہ ہماری عدالت جو ہے وہ آزاد ہوگی, اور کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں کہ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ آپ ایک عدالت میں بلا لیتی ہے ہماری سپریم کورٹ, اور اس کو جو ہے وہ نااہل کر دیتی ہے. میں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. تو ہمارے ہاں جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے. Parliamentary constitution. National Assembly will have a tenure of 5 years. Head of the country is president. Head of government is prime minister. President is elected by the parliament and provincial assemblies, whereas prime minister is elected by the national assembly. پارلیمنٹری سسٹم ہے ہمارے یہاں, اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہے, جس طرح وہاں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں. پرائم منسٹر جو ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا, اور پرائم منسٹر ہی آنسریبل ہے. کوئی بھی ایشو ہوگا تو پرائم منسٹر ہی اس کے جو ہے وہ آنسر دے گا. پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوگا, ہیڈ آف دی کنٹری یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ. ہیڈ آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے, اور پرائم منسٹر کو جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ووٹنگ ہوتی ہے, اور نیشنل اسمبلی میں جو لوگ جس کو زیادہ ووٹ مل جاتے ہیں وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے. اور پرائم منسٹر کے لیے پہلے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ کے آتا ہے, اور نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ کے جب وہ ممبر بنتا ہے نیشنل اسمبلی کا, تو اس کے بعد جو باقی ممبرز ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے, وہ ووٹ دیتے ہیں کہ کسی کو بھی جو وہاں نامینیٹ ہوتا ہے فار پرائم منسٹر. تو اس طرح پرائم منسٹر جو ہے وہ ہمارے یہاں بن جاتا ہے. Supremacy of constitution. If any person abrogates the constitution or tries to abrogate it, he will be charged with high treason. اچھا, اب پاکستان کے قانون کے ساتھ اگر کوئی چھیڑتا ہے, یہ ایبروگیٹ کینسل کرتا ہے یا اس کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ غداری کا مقدمہ ہوگا. پاکستان کے قانون کو نہ ماننا, آئین پاکستان کو نہ ماننے کی سزا غداری ہے, اور غداری کی سزا ہمارے ہاں موت ہے. تو اگر جو ہے وہ جو اس طرح کرے گا تو اس کو موت کی سزا دی جائے گی. کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز. اچھا, اس کے مطابق, اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق کچھ انسٹیٹیوٹس بھی بنائے گئے. Constitution of 1973 has set up several institutions like Election Commission, National Economic Council, etc. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں آگے بک میں مینشن ہے مختلف نیم. نیشنل فائنینس کمیشن ہے, اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن ہو گیا, اور کامن انٹرسٹ کونسل فار کامن انٹرسٹ جو ہے. تو یہ اس طرح کے جو ہے مختلف انسٹیٹیوٹس جو ہے وہ بنائے گئے, اور یہ اس کی جو ہے ہمارے یہاں جو ہے یہ آج بھی یہ انسٹیٹیوٹس ورک کر رہے ہیں. بائی کیمرل لیجسلیٹر.
اچھا اس سے کیا مراد ہے؟ پارلیمنٹ کنسسٹ آف ٹو ہاؤسز، اپر ہاؤس از کالڈ سینٹ، lower house is called National Assembly. 342 members are in the parliament and 106 members in Senate. Total number of parliament is 446. Two houses ہیں، ایک اپر ہاؤس ہے جو سینٹ کہلاتا ہے جس میں 106 ممبرز ہیں، سینیٹرز جو کہلاتے ہیں، اور 342 ممبرز ہیں پارلیمنٹ میں جس کو ہم ایم این ایز کہتے ہیں، ممبر آف نیشنل اسمبلی. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی قانون ہوگا وہ بنایا جائے گا تو وہ سینٹ اور پارلیمنٹ سے اپروو ہونے کے بعد ہی وہ قانون جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو 342 ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے اور 106 ممبرز ہیں سینٹ کے، تو ٹوٹل 446 ہو گئے. فنڈامنٹل رائٹس، آل سٹیزنز ہیو فنڈامنٹل رائٹس، تو تمام سٹیزنز، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلم نان مسلم، آل سٹیزنز ہیو فنڈامنٹل رائٹس، سب کو جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس دیے جائیں گے، اور ہر کسی کا جو ہے وہ یہاں پاکستان میں رہنا اس کا حق ہے، کسی کو یہاں سے بے دخل نہیں کیا جائے گا. اچھا جی، ضیاء الحق کا آج ہم واقعی دیکھتے ہیں، اور بھٹو کا جو ہے وہ ایرا وہاں تک ختم ہو گیا. بھٹو کو ہم کی گورنمنٹ کو ختم کرنے والا جو بندہ تھا وہ جنرل ضیاء الحق. اس کی گورنمنٹ 1977 سے لے کر 1988 تک. تو اب دیکھتے ہیں پیج نمبر 12 کے اوپر یہ آپ کا ہے، اس میں کیا ہے؟ Other political parties formed National Alliance Against Pakistan People's Party in elections of 1977. پی 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 لکھا ہوا ہے 3 بار، پاکستان پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے، پی 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 of Bhutto won the elections with a great majority. National Alliance blamed it for rigging the polls and boycotted provincial elections and started Nizam Mustafa movement. اچھا 1977 میں الیکشنز ہوئے اور بھٹو صاحب کی پارٹی پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیت گئی. تو ہمارے ہاں جیسے ہے کانسیپٹ کہ فورن ریگنگ، دھاندلی کا جو ہے وہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ صحیح الیکشنز ہوئے، شفاف الیکشنز ہوئے، تو یہ اس وقت بھی یہی جو ہے وہ ہوا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جو اپوزٹ پارٹیز تھی جنہوں نے الائنس بنایا تھا نیشنل الائنس کے نام سے، اور مفتی محمود جو ہے وہ اس کے ہیڈ تھے، اور یہ مولانا مفتی محمود جو ہیں یہ مولانا فضل الرحمان کے ابو فادر ہیں، جن کا یہ آپ کے پیج نمبر 12 پہ 4th لائن میں نام لکھا ہوا ہے. تو یہ اس کے ہیڈ تھے، اور انہوں نے یہ جو ہے بھٹو کے خلاف جو ہے وہ ایک الائنس بنایا، اور جب اور دھاندلی کا الزام لگا دیا. اور پروونشل اسمبلیز کے الیکشن اس وقت الگ الگ ہوئے تھے، پروونسز کے الیکشن الگ ہوئے تھے، اور جو فیڈرل تھے کیپٹل کے وہ الیکشنز نیشنل اسمبلی کے سوری وہ جو ہے وہ الگ سے ہوئے تھے الیکشنز. تو اب کیا ہوا؟ سچویشن واز بیانڈ کنٹرول. مسٹر بھٹو انوائٹڈ the National Alliance for negotiation, but during negotiation, General Zia ul Haq overthrew Bhutto's government and declared martial law on 5th of July 1977. اب جب حالات زیادہ خراب ہونا شروع ہوئے، نظام مصطفیٰ جو تحریک جو ہے ان لوگوں نے اسٹارٹ کر دی تھی، تو بھٹو نے جو ہے وہ ان نیشنل الائنس والوں کو جو ہے وہ مذاکرات کے لیے نیگوسیشنز کے لیے جو ہے وہ بلایا. اب جب یہ مذاکرات ابھی ہو ہی رہے تھے تو آرمی چیف جو اس وقت کے جنرل ضیاء الحق تھے انہوں نے بھٹو گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈسمس کر دیا اور مارشل لا لگا دیا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو جو ہے وہ ختم ہٹا دیا، اور 5th of July 1977 کو ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سامنے آگے ضیاء الحق صاحب. He ruled the country for 11 years. 11 سال ضیاء الحق صاحب نے حکومت کی ہے 1977 سے لے کے 1988 تک. He was killed in an aircraft crash on 17th August 1988 اور 17 اگست 1988 کو ان کا جہاز جو ہے وہ کریش کر گیا تھا ملتان کے قریب. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو پلین تھا اس کے اندر جو ہے وہ بم رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا پلین کریش کر گیا تھا. فیصل مسجد جو اسلام آباد میں ہے وہاں اس کے سامنے ایک جو گراؤنڈ ہے وہاں ایک قبر بنی ہوئی ہے، وہ ضیاء الحق صاحب کی قبر ہی ہے، فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان، جو پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ان کی قبر ہے، اور ان کی پکچر آپ کے سامنے یہ پیج نمبر 12 کے اوپر بنی ہوئی ہے. اچھا، میجر اسپیکٹس آف اسلامائزیشن پروسیس ڈیورنگ 1977 to 88. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ بڑے اسلام پسند تھے اور اسلام کو جو ہے وہ ملک کے اندر لانا چاہتے تھے، اور کچھ ایسے انہوں نے اسٹیپس کیے تھے جو اسلام کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اب چلے وہ اسٹیپس ہم دیکھتے ہیں کیا کیا. دا سیٹنگ اپ آف دا شریعہ کورٹس.
یہاں ہیڈنگ ہے, میں ساتھ ساتھ ریڈ بھی کر رہا ہوں, اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ ساتھ ساتھ بک سے دیکھتے جائیں گے تو سمجھ آتی جائے گی. Sharia benches were set up in our high courts on 10th of February 1979. Ulamas were appointed as judges in them. Federal Sharia court instead of Shariat benches were set up in 1980, which hears appeals against the decision of subservient courts and interrupts Islam. The appeals against the decision of the Federal Shariat courts are heard by the Shariat appellate bench of the Supreme Court. اچھا جی, اسلام کے لیے شریعہ کورٹ جو ہیں وہ انہوں نے الگ سے بنا لی کہ اسلام کے جو ایشوز ہیں ان کو جو ہے وہ الگ سے کورٹس ہوں جو سنیں گی, اور وہاں جو ہے وہ علماء کو جو ہے اپوائنٹ کیا گیا تھا 10th of February 1979 کو, اور ان کا مقصد یہی تھا کہ اسلام کی جو ہے وہ تشریح وہاں کی جائے, اور جو بھی اسلامک ایشوز ہیں, جو بھی ہمارے ریلیجن سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ ان عدالتوں میں جو ہے وہ سنے جائیں. امپلیمنٹنگ شریعت آرڈیننس. The government passed Shariat Ordinance in 1979. All the matters of stealing, drinking, alcohol, rape, and other crimes would be dealt with under Shariat law. شریعت آرڈیننس ہو گیا ایک پاس 79 میں, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی چوری کے, شراب پینے کے اور جو دوسرے کیسز ہیں ان سب کو ان کی وہی سزا ہوگی جو اسلام کے اکارڈنگ ہے, اور یہ شریعت لا آرڈیننس 1979 میں جو ضیاء الحق صاحب نے امپلیمنٹ کرایا. زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس. اچھا, اس کے مطابق کیا تھا کہ 2.5% of zakat is deducted from the bank accounts of all the Muslims on the first of Ramzan every year. اچھا, یہ کہ ہر سال یکم رمضان کو 2.5% رقم, اگر آپ کی 2.5% آپ کے اکاؤنٹ میں سے جو ہے وہ رقم کاٹ لی جائے گی, اور ایک وہ خاص فگر ہوتی ہے, آئی تھنک اس بار جو ہے وہ 40,000 تھا, اگر کسی کے اکاؤنٹ میں 40,000 سے اوپر رقم ہوگی تو اس کا 2.5% یکم رمضان کو جو ہے وہ گورنمنٹ نے زکوٰۃ کی اس میں کاٹ لیا ہوگا. اور ہم پاکستانی کیا کرتے ہیں, کیونکہ رمضان سے 4-5 دن پہلے ساری رقم جو ہے وہ اکاؤنٹ سے نکال لیتے ہیں تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ زکوٰۃ نہ کاٹ سکے. اور زکوٰۃ ایسے حکومت ہی ایسے کاٹ لیتی ہے کہ اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی, لیکن زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے. زکوٰۃ کے لیے سال کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا. تو دونوں طرف سے حساب برابر ہے, جیسی ہماری حکومت ہے ویسی ہم بھی ہیں, تو وہ بھی سال کا انتظار نہیں کرتے اور ہم لوگ بھی جو ہے وہ پیسے نکال لیتے ہیں, تو حساب برابر ہو جاتا ہے. اچھا, عشر کیا ہوتا ہے؟ عشر جو ہے وہ زمین کی جو پروڈکشن ہے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ کسی نے کراپس لگائی, کوئی فصل لگائی, اور اس فصل کے اوپر جو ارننگ ہوئی, فار ایگزامپل جیسے آج کل جو ہے وہ گندم کی فصل کا موسم ہے, گندم کو جو ہے وہ کاٹا, اور گندم کو کاٹنے کے بعد جو اس کو بیچا, اور اس کو بیچنے کے بعد جو رقم ہے یا تو اس کی اماؤنٹ دے دے گا, یا جو ہے اس کے برابر جو ہے وہ جتنے کلو جو ہے وہ گندم ہوئی ہے اس کا 10% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دینا عشر کہلاتے ہیں. اچھا جی, پوائنٹ نمبر 4, ابولیشن آف انٹرسٹ. سود کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا, اور جو ہے وہ پی ایل ایس اکاؤنٹس جو ہے وہ 1 جولائی 1984 سے بنائے گئے تھے. پرائز لنکڈ سیونگ اکاؤنٹس تھے جن میں جو ہے وہ اچھا سوری سیونگ اکاؤنٹس ور کنورٹڈ ٹو پی ایل ایس اکاؤنٹس. ٹھیک ہے, پی ایل ایس اکاؤنٹس میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا گیا تھا سیونگ اکاؤنٹس کو, اور انٹرسٹ والی جو بات تھی وہ جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی. پوائنٹ نمبر 5, اسلامیات اینڈ پاک اسٹڈیز ایز اے کمپلسری سبجیکٹس. تو ضیاء الحق صاحب وہ بندے ہیں جنہوں نے اسلامیات اور اسپیشلی پاک اسٹڈیز کو کمپلسری سبجیکٹ بنا دیا بی اے تک کے لیے تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے میں. تو اگر آپ کو کبھی ڈھونڈنا ہو کہ پاک اسٹڈیز تو کس نے ہم پہ جو ہے وہ کمپلسری سبجیکٹ بنایا تو وہ ضیاء الحق صاحب ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بہت اچھی چیز ہے یہ تو جسٹ ایک جوک تھا کہ پاکستان اسٹڈیز ہمیں اپنے ملک کے بارے میں, اپنے ہسٹری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, اسلامیات ہمیں اپنے ریلیجن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, تو بہت ضروری تھا یہ سبجیکٹ. تو یہ ایک ان کا اچھا اسٹیپ تھا جو انہوں نے کیا. پریئر arrangements were made in all education institutes and government offices for offering of Zuhr prayers. Prayer committees were formed to attract the people to prayers. ایک جو ہے وہ کمیٹی بنا دی گئی تھی, اور جو نماز کا جو ہے وہ اسپیشلی آفس کے درمیان ظہر کی نماز کا جو ہے وہ اہتمام جو ہے وہ بڑے وہ کیا جاتا تھا ضیاء الحق صاحب کے دور میں, اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ اسکیمز دیتے تھے کہ نماز کی طرف لوگ جو ہیں وہ کسی طرح سے آ جائیں. احترام رمضان آرڈیننس. احترام رمضان آرڈیننس was passed. The people not observing the sanctity of the month of Ramadan could be jailed for 3 months and fined 500 rupees.
رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص سب کے سامنے کھائے گا تو اس کو سزا ہوگی 3 months جیل اور 500 روپیز فائن. تو یہ ایک رمضان کا جو ہے وہ احترام رمضان آرڈیننس جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب نے پاس کیا. ریلیجیس اسکولس In Zia's regime, many religious schools were looked after by the government and they were given annual grants. Their degrees were considered equal to MA. ریلیجیس اسکولز مطلب مدرسہ وغیرہ بنائے گئے اور ان کی ڈگری کو اکول ٹو ایم اے جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا. کمپلسری اسٹڈی آف عربک. The study of Arabic language was made compulsory from grade 6 to grade 8. ابھی بھی گورنمنٹ اسکولز میں گریڈ 6 سے گریڈ 8 تک جو ہے وہ عربک کا جو ہے وہ سبجیکٹ کمپلسری پڑھایا جاتا ہے. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سیٹ اپ آف اسلامک یونیورسٹی 1981 میں اسلام آباد میں چاہیے یونیورسٹی بنائی گئی ہے اور کشمیر ہائی وے کے قریب جو ہے یہ کشمیر ہائی وے سے آئی تھنک نظر بھی آتی ہے. یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جو ہے. دا سیٹنگ اپ آف شریعہ فیکلٹی. شریعت فیکلٹی واز سیٹ اپ ان قائد اعظم یونیورسٹی ان اسلام آباد which would be provide teaching of hadith fiqh and Islamic law. تو ایک شریعہ فیکلٹی جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں بنائی گئی اور اس کا مقصد جو ہے وہ حدیث فقہ اور اسلامک لاء کی ٹیچنگس کو جو ہے وہ آگے لوگوں کو جو ہے وہ پرووائڈ کرنا تھا. تو یہاں تک جو ہے یہ ہمارا تھرڈ لیکچر جو ہے وہ آج کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ انشاءاللہ آپ کو جلد جو ہے وہ میں سینڈ کر دوں گا. بک ساتھ ہونی لازمی ہے. بک ساتھ میں ہوگی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میں ساتھ ساتھ بک سے ریڈ کرتا جا رہا ہوں. بعد میں مجھے یہ کوئی نہ کہے کہ سر آپ نے تو ہمیں یہ ہم نے تو صحیح پڑھا ہی نہیں. ساتھ ساتھ میں سارا ایکسپلین کرتا جا رہا ہوں. تو کوئی کوشچن ہو آپ کاپیز پہ رف کاپیز میں نوٹ کرتے جائیں. بعد میں جو ہے جب کلاس میں ہم ہوں گے تو وہاں آپ کے ہر کوشچن کا آنسر میں ضرور دوں گا.